نیشنل جیوگرافک کی ایک تحقیق کے مطابق 8.7 ملین سپیشیز موجود ہیں، یعنی 87 لاکھ مختلف قسم کے جانور اور پودے موجود ہیں۔ رب تعالیٰ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ الیبوریٹلی ان 9 کی 9 چیزوں کا بیان اس آیت میں فرما دیا۔ اور پھر وہ سفر کیسے ہوا؟ اس سفر میں ایک اہم ترین سواری براق ہے۔ یہ سفید رنگ کا گھوڑا ہے، سفید رنگ کا گھوڑا، جنتی گھوڑا ہے یہ۔ You know the fastest moving object، سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کیا ہے؟ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، انسان بھی سب سے زیادہ تیز بھاگا 100 میٹر کی ریس میں، لیکن اگر سواریوں کی بات کی جائے تو سب سے تیز ٹرین وہ شنگھائی میگلیو ہے، جو کہ 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ سپیڈ سے بھاگی۔ اور اگر آپ ایئر کرافٹ کی بات کرتے ہیں تو SR-71 بلیک برڈ، جو کہ 3000 سے زیادہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اور ویسے تمام چیزوں میں تیز رفتار ترین چیز تو لائٹ ہے نا، روشنی، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ دراصل ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جناب آج سفر معراج کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور پھر آپ واپس آئے، اس وقت وہ سپیڈ کیا تھی؟ کیا انسان کا ذہن اس سفر کو ماپ سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ ہم بات کر رہے تھے سب سے تیز ترین سپیڈ وہ لائٹ کی ہے، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، تھیوری آف میس ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کی ہے اس کے مطابق۔ اور یہ اتنی تیز سپیڈ ہے کہ سورج زمین سے تقریباً 148 ملین مائلز، 1,010,00,000 کا ہوتا ہے، اتنی دور ہے، 148 ملین مائلز دور ہے، اور وہاں سے زمین تک جو لائٹ ہے تقریباً 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سفر معراج پہ گئے، جس کے 3 حصے ہیں، فرش سے فرش تک، یعنی مکہ پاک سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، پھر فرش سے عرش تک، اور پھر عرش سے لامکاں، وہاں رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر جو راز و نیاز ہوئے، اور پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوا، اور پھر واپس آپ تشریف لے کر آئے فرش پر۔ اور یہ سارا سفر کتنی دیر میں ہوا؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جو پانی وضو کا بہہ رہا تھا ابھی تک وہ بہہ رہا تھا، اور جو ٹہنی سے سر مبارک لگا وہ ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی، اور جو بستر پہ آپ آرام فرما رہے تھے تو جو بستر پہ گرمی سی آ جاتی ہے وہ گرمائش بھی ابھی باقی تھی۔ یعنی انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، کوئی سائنس اس سفر کی سپیڈ کو نہیں ماپ سکتی۔ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے اور وہ کسی گاڑی پر یا کسی سواری پر کسی جانور پر آیا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہوائی جہاز ایجاد ہو چکا ہے، وہ ایسے آتا ہے اور آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں 1 ماہ کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ ہم اس کو بتاتے ہیں 1 ماہ کا سفر طے کیا ہے، ٹھہرو ابھی ہم 1 گھنٹے میں یہی سفر طے کر کے آتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئے گی، کیوں؟ اسے ہوائی جہاز کا نہیں پتا، اسے ہوائی جہاز کی سمجھ نہیں ہے، تو اس کو ہمارے 1 گھنٹے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کتنی بلند و بالا، کتنی عظیم الشان ہے، انسان اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں سفر معراج کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی، عقل میں نہیں سما سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ ایک اور پوائنٹ بھی ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ایز پر فزکس if any object will move faster than light then that object will go infinite۔ اگر کوئی بھی چیز لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ کی سپیڈ سے جاتی ہے تو وہ انفینٹ میں چلی جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رفتار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سفر معراج ہوا، یہ 1 سیکنڈ کا بھی اربواں کھربواں حصہ بنتا ہے، جس کو آپ نینو سیکنڈ، زیپٹو سیکنڈ کہتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ کو آپ 1 کروڑ حصے میں تقسیم کریں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو محترم سامعین کرام،
یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، تمام نبیوں کو جو معجزات دیے گئے، آپ کی ذات میں وہ اکٹھے کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت بہت زیادہ نوازا گیا۔ اور یاد رکھیے معراج یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ دیکھیے اگر کوئی بھی انسان آج بھی ہمارے معاشرے میں آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں خواب کے اندر فلاں فلاں جگہ گیا، فلاں میں نے کام کیا، تو اس کی بات کو اتنا انہونی نہیں سمجھا جائے گا، خواب میں کیا نا بس ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سفر معراج کے حوالے سے اس دور کے غیر مسلموں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ تو خواب میں ہوا، تو شاید وہ اس کو اتنا سیریس لیتے بھی نہ، جبکہ وہاں تو بڑا پروٹیسٹ ہوا، بہت زیادہ تکذیب کی گئی، اور باقاعدہ کچھ نو مسلم و مرتد بھی ہو گئے کہ اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ راتوں رات اتنا زیادہ سفر طے کر کے گئے، آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، اور پھر آپ واپس تشریف لے کر آئے۔ اس کا مطلب یہ معراج بالکل جسمانی تھی، اور جب یہی کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ کے صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات اتنا بڑا سفر طے کر لیا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ فرماتے ہیں تو حق اور سچ ہی فرماتے ہوں گے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق یعنی سچائی والا کہا گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ اسی جگہ سے جب آیا، اس قافلے سے نشانیاں پوچھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو کر دیا گیا۔ آپ نے ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے آج سائنس کے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے چینلز ایسے ہیں جن چینلز کے اندر باقاعدہ مکہ پاک کے اندر خانہ کعبہ کی سراؤنڈنگز اور مسجد نبوی شریف کی سراؤنڈنگز کی ایک ایک چیز، ایک ایک ٹائل، ایک ایک اینٹ وہ دکھائی جاتی ہے، اور باقاعدہ وہاں کے معمولات، طواف ہو رہا ہے اور دیگر نماز نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، وہ سب دکھایا جاتا ہے نا۔ تو دس از ناٹ سو اسٹرینج فار اس۔ آج سائنس سے سب کچھ ثابت کر رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ سب کچھ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قدرت دی ہے کہ یہ معجزات ہے، اور معجزہ کہتی ہے اسے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ ایکچوئل تھنگ از اسپیڈ، ایکچوئل تھنگ از اسپیڈ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی رات سپیڈ ہے، اس کو کمپریہنڈ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، موبائل فون کے اوپر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہیں، کتنی جلدی ٹاور کے ساتھ یہ سگنل پیچ اپ ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کال جو آپ کر رہے ہیں وہ نمبر بلاک تو نہیں ہے، آپ کا پیکج کون سا لگا ہوا ہے، اور بھی کئی چیزیں کتنی جلدی سیکنڈوں سے بھی اندر وہ موبائل کی کمپنی کے جو ٹاور ہیں اس کو کمپریہنڈ کرتے ہیں اور آپ کال ملا لیتے ہیں۔ سو ایوری تھنگ از ناؤ ڈیجیٹلی سو فاسٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہ دو معجزات ہیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ہی بہت ہی ورا الورا ہے، لیکن قرآن مجید اور سفر معراج کیا ہی شان ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کے اندر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اتنی سپیڈ سے جانا اور ایسے کام کرنا یہ ایک ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ 3 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا، 900 میل دور تھا، تو ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ لیکن آصف بن برخیہ جو کہ آپ کے صحابی تھے اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگے آپ ادھر دیکھیں گے پلک جھپکنے میں تخت آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے 900 میل کا سفر ہے اور وہ تخت پلک جھپکنے کے اندر آ رہا ہے، تو ان نبی کے صحابی کو یہ طاقت اگر حاصل ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور 309 سال اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، اور جب اٹھے ان کے جسم بھی سلامت تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سے زیادہ عرصہ آپ کے اوپر موت طاری کی گئی، اور کھانے کا سامان بھی بالکل ٹھیک رہا۔ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان اصحاب کو جب ایسی طاقتیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے یوں نوازا، تو بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے تو کمالات ہی ورا الورا ہیں۔ اور پھر وہ سفر کیسے ہوا؟ اس سفر میں ایک اہم ترین سواری براق ہے۔ یہ سفید رنگ کا گھوڑا ہے، سفید رنگ کا گھوڑا، جنتی گھوڑا ہے یہ، اور یہ جنت سے لایا گیا، اور یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سوار نہ ہوئے، بلکہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو سوار کیا
رکاب جبریل امین نے تھامی اور لگام میکائیل علیہ السلام نے پکڑی، جیسے دلہا کو لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ براق تھوڑا سا مچلا. وائی دیٹ براق واز آف وائٹ کلر. سفید رنگ ہر چیز کی ایک خاص اس کی بیس ہوتی ہے، اس لیے اس کا رنگ سفید تھا. وہ مچلا کیوں؟ اس لیے کہتے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خاصا پیریڈ ہے، لمبا پیریڈ ہے، تو براق کو سوار کی عادت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑا مچلا. لیکن جبریل امین علیہ السلام نے جب اس کو ارشاد فرمایا تو وہ تھم گیا، اور پھر اس کو پسینہ بھی آ گیا. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ براق اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں 40,000 براق تیار ہیں جو جنت کی چراگاہوں میں چر رہے ہیں. اب یہ براق، اس کی سپیڈ کتنی تھی کہ جتنی دور آپ کی نظر جاتی ہے اس کا ایک قدم وہاں پر جاتا تھا. تو بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا، جس کو سائنس اینالائز نہیں کر سکی. There are many creations which are not comprehended and which are not discovered by humans up till now. نیشنل جیوگرافک کی ایک تحقیق کے مطابق 8.7 ملین سپیشیز موجود ہیں، یعنی 87 لاکھ مختلف قسم کے جانور اور پودے موجود ہیں. ان میں بیکٹیریاز بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں، اینیملز بھی ہیں، فش بھی ہے، ہر طرح کی مخلوق ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، صرف 1.8 ملین جو ہے ان کو ابھی تک دریافت کیا گیا ہے. 86% آر اسٹل ناٹ ڈاکیومنٹڈ. اس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی زمین کے نیچے، سمندر کے نیچے، پہاڑوں کے اوپر، آسمانوں میں، ایمیزون کے اس فارسٹ کے اندر کتنی کیسی مخلوقات موجود ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. سائنس نے ان کو ڈسکور ہی نہیں کیا. تو براق بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی سواری تھی، کیونکہ جب بادشاہ بلاتا ہے اپنے محبوب کو تو خود سواری بھیجتا ہے. 5 سواریاں تھیں مکہ پاک سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا پر نور کی سیڑھیوں کے اوپر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل کے بازو پر. اور سدرۃ المنتہا دس از ایکچولی اے بارڈر، یہ ایک ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. اور یہاں پہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، اور ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے جاتے ہیں. اور وہ جو پرواز تھی سدرۃ المنتہا سے آگے، وہ رف پر ہوئی. اور یہ ایک پورا جرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات عطا فرمائے گئے جو نبیوں کو دیے گئے. اور یہ سفر معراج کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات پر آپ کا کمال، آپ کی بزرگی وہ ثابت ہو سکے. جیسے آپ جب مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، آگے امامت کی جگہ خالی تھی. جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پکڑا اور آپ کو امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا. جب آپ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی امامت کرائی، اور ثابت ہو گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں. معراج کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، اور آپ نے شفاعت کرنی ہے، تو پہلے ہی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ اس دن کی ہیبت آپ پہ طاری نہ ہو. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے سامنے جانا تھا اور فرعون کے دربار میں جانا تھا، وہاں پر جانے سے پہلے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے. وہ لاٹھی بڑا سانپ بن گیا تاکہ اس وقت جب وہ لاٹھی سانپ پہ کنورٹ ہو تو آپ پر ہیبت نہ طاری ہو جائے. معراج کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ سال بہت دکھ کا سال تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ، ان کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، تو معراج کرائی گئی. اور معراج شریف کی جو آیت ہے قرآن مجید میں بڑی وسیع اور بہت کلیئر ہے. فرمایا پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی
کہ ہم اسے عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ عام طور پہ جب اس سفر کی بات کی جاتی ہے نا، جرنی کی، تو 9 چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر دن میں ہوا یا رات میں، سفر کتنی دیر میں ہوا، سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، سفر کس طرف کیا گیا، جس طرف کیا گیا اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے، سفر کس لیے کیا گیا، سفر ضرورت کی وجہ سے تھا یا صرف سیر۔ اور رب تعالیٰ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ الیبوریٹلی ان 9 کی 9 چیزوں کا بیان اس آیت میں فرما دیا۔ سفر کس نے کرایا، فرمایا سبحان نے، یعنی سفر کرایا رب تعالیٰ نے۔ سفر کس نے کیا، بعبدہ، اس کے بندہ خاص نے۔ سفر دن میں ہوا یا رات میں، فرمایا رات کو سفر کرایا۔ سفر کتنی دیر میں ہوا، فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، مسجد حرام سے۔ سفر کس طرف ہوا، فرمایا مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کی خصوصیت کیا ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ سفر کس لیے کیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سفر تھا یا سیر تھی، فرمایا یہ رات کی سیر تھی۔ اب کتنا دیکھیں، ایک بات ہے یہاں پہ سوچنے والی کہ انسان سوچتا ہے اتنی جلدی سفر کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو دیکھو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تم عیب لے کر آ سکتے ہو تو وہ ذات پاک ہے، وہ اس سے بھی کم حصے میں سفر کروا دے، یہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی، فرشتوں سے ملاقات فرمائی، اور جہنم کے عذابات بھی دیکھے جو مختلف گناہ کرنے والے لوگوں کو دیے جا رہے تھے۔ اور معراج کی رات جو اہم ترین گفٹ ملا وہ کیا تھا، نماز کا تحفہ۔ 50 نمازیں تھیں، پھر ان میں تخفیف ہوئی اور وہ 50 سے 5 رہ گئی۔ تو آج ہمیں چاہیے معراج کے اس موقع پر، جشن معراج ہے، خوشی منائیں۔ ظاہری بات ہے اگر ہمارے والد صاحب کا کاروبار بڑھ جائے یا ہمارے بھائی کی پروموشن ہو جائے، وہ 16 گریڈ میں تھا 18 گریڈ میں چلا جائے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جی اس کو ترقی ملی ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترقیوں کی معراج کرائی گئی کہ خود رب تعالیٰ کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی اور مخلوق کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، آپ کو یہ سعادت ملی۔ تو ہم سب کو خوشی منانی چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔